السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں اپنا اہم موضوع محبت اہل بیت لے کر پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ احادیث اور قرآن میں اہل بیت کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ان کے کیا مناقب اور ان کے کتنے اونچے درجات اور مراتب ہیں۔ چند احادیث آپ حضرات کے سامنے ان کے فضائل میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے جو پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور آپ کے محبوب، جن کو حب رسول کہا جاتا ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رات کے وقت میں ہم کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ رات کا وقت تھا، ہم اپنے گھر سے نکلے، مدینے میں تقریباً سناٹا چھا چکا تھا، ہمیں کچھ ایسی حاجت اور ضرورت پڑی کہ مجھے مجبوراً نبی علیہ السلام کے گھر جانا پڑا۔ میں گیا، چونکہ ہمارے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں تھی۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کوئی چیز لپیٹ کر کے اپنے پیٹھ کے پیچھے لٹکائے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ مجھے اشد ضرورت تھی، میں نے دیکھ تو لیا کہ کوئی چیز آپ پیٹھ پر لپیٹے ہوئے ہیں، لا ادری، لیکن مجھے معلوم نہیں اور میں نے پوچھا بھی نہیں، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول نے ہمارے آمد کی وجہ پوچھی، میں نے اپنا مقصد بیان کیا، آنے کا غرض بتائی، تو نبی علیہ السلام نے گفتگو کیا اور یہاں تک کہ ہماری حاجت پوری ہو گئی۔ جب میری اپنی ضرورت پوری ہو گئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا الذی انت مشتمل، یا رسول اللہ یہ آپ نے پیچھے کیا باندھ رکھا ہے، کیا لپیٹ رکھا ہے؟ جب میں نے سوال کیا اور پوچھا اور کہا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ نے کیا پیٹھ پر باندھ رکھا ہے، کیا آپ نے گٹھری لے رکھی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے تو کچھ نہ کہا، اپنے اس گٹھری کو اتارا اور کھول کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام نے جب کھول کر کے رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس گٹھری کے اندر یا وہ چادر جو آپ نے لٹکا رکھی تھی تھیلا جیسے بنا کر کے، اس میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ یعنی عربوں میں ناظرین کو ہو سکتا ہے تعجب ہو کہ اولاد کو کیسے گٹھری بنا رکھے تھے۔ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں جہاں گہوارہ نہیں ہوتا، وہ کپڑے ہی کی تھیلی بنا کر کے اولاد کو اس میں ڈال کر کے پیچھے باندھ لیتے ہیں، بعض علاقوں میں آگے باندھ لیا جاتا ہے، تو یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب گٹھری کھول کر کی تو حضرت اسامہ کہتے میں نے دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اسامہ ھذان ابنایا، اے اسامہ یاد رکھو یہ دونوں حسن اور حسین، ھذان ابنایا یہ میرے بیٹے ہیں، ابنا ابنتی یہ میری لخت جگر میری بیٹی فاطمہ کے یہ دونوں بیٹے ہیں۔ اے اسامہ یاد رکھو۔ دیکھیں یہاں بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی ناظرین، چونکہ نبی علیہ السلام نے حسن اور حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ اور محبت کا عالم ذرا دیکھیں، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کسی مقصد سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو آپ جب ملاقات کرنے کے لیے آنے لگے تو جس حالت میں اپنے نواسوں کو اپنے پیٹھ پر بیٹھا رکھا تھا اور سامنے لے کر کے آئے، اتنا گوارا آپ نے نہیں کیا کہ اپنے نواسوں کو اتار کر کے زمین پر رکھ دے، اس کے بعد جا کر کے لوگوں سے ملاقات کریں۔ دوسری فضیلت کیا؟ ھذان ابنایا، اے دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حسن اور حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ پھر آگے فرمایا وابنا ابنتی یہ میری بیٹی فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں۔ اے اسامہ سن لو، ہمارا اللہم انی احبہما۔ ناظرین ذرا فضائل سنیں اہل بیت کی، آل رسول کا مقام و مرتبہ اور ان کی فضیلت اللہ نے کتنی رکھی ہے۔ آپ نے پھر دعا مانگی، پہلے تو آپ نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پھر اسامہ کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے
کہ میں اپنے ان دونوں بیٹوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. اللہم انی احبہما فاحبہما. اللہ میں آپ کا نبی ہوں, میں ان حسن حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی ان دونوں سے محبت کریں. اللہ اکبر. نبی کی دعا کہ اللہ میں خود بھی محبت کرتا ہوں اور آپ بھی ان دونوں سے محبت کر لیں, جیسے میں نے ان دونوں کو اپنا محبوب بنایا ہے, میرے رب آپ بھی میرے ان دونوں بچوں کو اپنا محبوب بنا لیں. ناظرین آگے ذرا سنیں, اللہ رسول نے تیسری مرتبہ پھر دعا کی. تیسری مرتبہ فرمایا وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُمَا, اور اے اللہ ان دونوں کو آپ محبوب بنا لیں. وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا, اور قیامت تک آنے والے آدم کی اولاد میں جو بھی ہمارے ان دونوں بچوں سے محبت کریں گے, اللہ تعالیٰ ان محبت کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیجیے گا. ناظرین یہ بہت بڑی فضیلت بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعتبار سے. اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, اللہ آپ بھی ان دونوں سے محبت کریں. اور کمال تو یہ کہ حسن اور حسین سے جو محبت کرے اس کے متعلق اللہ کے رسول نے دعا کیا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا, اے اللہ جو بھی انسان میرے ان دونوں بچوں سے محبت کرے گا اللہ اس بندے کو آپ اپنا محبوب بنا لیجیے گا. یعنی کتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ حسن اور حسین کی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ حسن اور حسین کی محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. کیوں؟ اس نے محبت کیا حسن اور حسین سے. ترمذی کی روایت ہے. ناظرین اور ذرا سنیں, یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری روایت میں جو نبی علیہ السلام کا فرمان اس موقع کا نقل کیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. ذرا سنیں. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب بیان فرمایا اے اسامہ یہ دیکھو یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر کہ آپ نے ارشاد فرمایا اے من احبہما, اسامہ یاد رکھو, من احبہما فقد احبنی, ان دونوں میرے بیٹوں سے جو بھی محبت کیا سمجھو کہ میرے بیٹوں سے نہیں بلکہ سمجھو کہ اس نے ڈائریکٹ مجھ سے محبت کیا. اللہ اکبر. حسن اور حسین کی محبت کو نبی علیہ السلام نے اپنی محبت قرار دے دیا. اس لیے ناظرین ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے. اہل بیت سے محبت کرنا اصل میں نبی کی محبت ہے. نبی کی محبت جو ایمان کی شرط ہے, نبی کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ایک انسان حسن اور حسین سے محبت نہ کر لے, اہل بیت سے محبت نہ کر لے. آپ کے الفاظ ذرا سنو. اللہ کے رسول نے فرمایا من احبہما, اے اسامہ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دینا کہ یہ حسن اور حسین جن کو میں اپنا محبوب بنایا ہوں, من احبہما فقد احبنی, جس نے ان دونوں سے محبت کیا سمجھو کہ اس نے مجھ سے محبت کیا. ومن احبنی, اور جس نے مجھ سے محبت کیا سمجھ جاؤ کہ فقد احب اللہ, حقیقت میں اس نے اللہ سے محبت کر لیا. گویا کی نتیجہ کیا نکلا ناظرین؟ بات کہاں سے چلی؟ حسن اور حسین سے محبت کرنا. آپ نے کیا بتایا؟ جو حسن اور حسین سے محبت کیا سمجھو اس نے مجھ سے محبت کیا, اور جس نے مجھ سے محبت کیا سمجھو کہ اس نے اللہ سے محبت کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ حسن اور حسین اور اہل بیت کی محبت حقیقت میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا ایک جز ہے. اللہ اس کے رسول کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حسن اور حسین سے محبت نہ کر لی جائے. آگے آپ نے ارشاد فرمایا ومن ابغضہما, اسامہ یہ بھی یاد رکھو, ومن ابغضہما, اور جس انسان نے ہمارے ان دونوں بچوں سے نفرت کیا, جس کے دل میں ان دونوں کا بغض, عناد اور نفرت پیدا ہو جائے. کتنی عجیب و غریب چیز ہے. ومن ابغضہما, جس نے حسن حسین میرے ان دونوں بچوں سے نفرت کیا فقد ابغضنی, سمجھ جاؤ کہ اس نے میرے دونوں بچوں سے نہیں, اس نے ڈائریکٹ مجھ سے نفرت کیا. ومن ابغضنی, اور جس نے مجھ سے نفرت کیا
فقد ابغض اللہ، سمجھ جاؤ کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا اور اللہ تعالیٰ سے نفرت کیا۔ ناظرین اس حدیث کو ذرا سنیں، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے دونوں پہلو اجاگر کر دیا ہے۔ حسن اور حسین کی محبت کا کیا مقام اور ان کی نفرت کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان دونوں سے محبت کرنے اور تمام اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے اور ان سے نفرت اور بغض ناز کرنے سے بچائے۔ ناظرین وقفے کا وقت ہے، تھوڑا سا موقع دیجیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس بات کو مکمل کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے اہل بیت کی محبت اور ان کی فضیلت پر، اور اس سلسلے میں ایک حدیث سنا رہا تھا میں آپ لوگوں کو کہ جس میں نبی علیہ السلام نے اہل بیت آل رسول کی محبت اور نفرت دونوں پہلو کو اجاگر کر دیا، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا جس نے میرے ان دونوں بچوں حسن حسین سے محبت کیا سمجھو اس نے مجھ سے کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا سمجھو کہ اس نے اللہ سے محبت کیا۔ یعنی حسن اور حسین کی محبت کا نتیجہ اور اصل جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جا کے ٹھہری۔ اسی طرح سے آپ نے ارشاد نمایا جس نے دوسرا پہلو ان سے نفرت کرنے کا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے میرے ان دونوں بچوں سے بغض رکھا، جس نے میرے ان دونوں بچوں سے نفرت کیا، یہ میرے بیٹے میرے اہل ہیں، اور تو یاد رکھے اس نے ان میرے بیٹوں سے بغض اناد نفرت نہیں کیا، فقد ابغضنی، سمجھ لو کہ اس نے ڈائریکٹ ہم سے نفرت کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین نبی سے نفرت کرنے، نبی کا بغض دل میں رکھنے کے بعد انسان کا ایمان کہاں باقی رہ جاتا ہے۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں، جس نے میرے ان دونوں بچوں سے نفرت کیا سمجھ جاؤ کہ فقط ابغضنی، اس نے مجھ سے نفرت کیا، مجھ سے بغض رکھا۔ اور ومن ابغضنی، اور جس نے مجھ سے نفرت کیا، جس کے دل میں میرے متعلق بغض پیدا ہو گیا، آپ کیا فرماتے ہیں، فقط ابغض اللہ، اس نے صرف مجھ سے نہیں سمجھو کہ میرے رب اللہ تعالیٰ سے اس نے بغض رکھا اور اللہ تعالیٰ سے نفرت کیا، جو صریح کفر ہے۔ اپنے خالق اور مالک سے نفرت کرنا یہ صریح کفر اور ارتداد ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا ناظرین غور کرو کہ کون سا ایسا بدبخت انسان ہوگا جو اہل بیت سے نفرت کر کے، کون سا ایسا بد انسان ہوگا جو اہل بیت سے بغض اناد رکھ کر کے اپنی عاقبت اور اپنی آخرت برباد کرے، اپنا دین و ایمان خراب کرے، اور اس نفرت کا نتیجہ یہ کہ وہ سمجھو اس نے اللہ اس کے رسول سے نفرت کیا۔ اسی لیے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کوئی کلمہ گو اہل سنت والجماعت نعوذ باللہ کبھی بھی اہل بیت سے نفرت نہیں کرتا اور نہ ان سے بغض و اناد رکھتا ہے۔ یہ ایک پہلی حدیث تھی۔ ناظرین یہاں ایک حدیث اور نبی علیہ السلام کی آپ کو سنائیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی بڑی فضیلت اور خاص طور سے حضرت حسن اور حسین کی بڑی فضیلت بیان کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہی میں سنا، اے لوگو سن لو، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہ حسین، اور حسین دنیا کا بہترین نواسا اگر کوئی بن سکتا ہے کسی کا تو سب سے بہترین نواسا ہمارا حسین بچہ ہمارا ہے۔ تو ناظرین یہ بھی نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے، بلکہ ناظرین یہاں بتائیں ابھی جو ہم نے فضیلتیں بیان کی ہیں وہ فضیلتیں صرف بظاہر حضرت حسن اور حسین سے متعلق تھیں، اور حسن حسین سے کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے سے تعلق رکھتی تھی۔ اب آئیں آپ کو ایسی حدیث سنائیں جس میں تمام اہل بیت، صرف حضرت حسن اور حسین کا معاملہ نہیں، یہ تمام اہل بیت کی فضیلتیں جس میں بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے کی اب حدیث سناتے ہیں، کیوں؟ حسن اور حسین پورے اہل بیت نہیں بلکہ اہل بیت کے دو ممبر ہیں۔ اہل بیت میں نے کہا 7 قسم کے لوگ ہوتے ہیں
آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، بنو عبد الحارث، ازواج مطہرات اور بنات الرسول، یہ ساتوں قسم کے لوگ جو ہیں اہل بیت میں ہیں۔ تو اب آئیں عمومی طور پر تمام اہل بیت کے اللہ کے رسول نے کیا فضیلت بیان کی ہے اس کو سنتے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اسی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے جب دنیا کے تمام آئے ہوئے حجاج جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، آپ ان کو خطاب کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ حبل ممدود من السماء وعطرتی او کما قال علیہ السلام۔ ناظرین حجۃ الوداع کا، حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کا یہ پیغام ہے جو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو بیان کیا اور لوگوں کو پابند کیا کہ یہاں جو لوگ سن رہے ہیں آتے جانے کے بعد ان تمام مسلمانوں کو پہنچا دے جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہے۔ پیغام کیا تھا؟ اب سنیں، اللہ رسول نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انی تارکم فیکم ترکت فیکم، اے لوگو میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور جانے کے بعد میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ناظرین یہ ہے اہل بیت کا مقام و مرتبہ۔ میدان عرفات ہو، حجۃ الوداع ہو، دنیا کے سارے لوگوں کے سامنے آپ خطاب کریں اور یہ پیغام دیں اے لوگوں دنیا سے میں چلا جاؤں گا، اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر کے جاؤں گا، اس وقت تک تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ہرگز دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان میں ایک دوسرے سے بڑی ہیں۔ پھر سب سے دو چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا اپنے بات جو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وہ پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید تمہارے درمیان ہم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور قرآن مجید ہے کیا؟ حبل ممدود من السماء الى الارض۔ اچھی طرح سے یاد رکھو یہ کتاب اللہ کیا ہے، یہ نہ سمجھو کہ اس سے گھر میں لکھا ہوا رکھا ہے، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، سمجھو یہ قرآن پاک حبل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے سمجھو، جو آسمان سے زمین تک لٹکا دی گئی ہے۔ اب اگر کسی کو جنت تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ تک جانا ہے، تو اللہ کی اسی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے چڑھے گا، وہی اصل میں جنت تک پہنچ سکے گا، اور قرآن کو چھوڑ دینے کے بعد جنت تک انسان نہیں جا سکتا۔ تو پہلی چیز تو اللہ کے رسول نے قرآن بتایا کہ قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے اور قرآن سیکھنے سکھانے اور قرآن کی تعلیم و تعلم کی تاکید کی، اور آپ نے تشبیہ دیا سمجھو آسمان سے ایک رسی لٹکی ہے اللہ تعالیٰ تک جنت تک پہنچنے کے لیے، وہ قرآن پاک ہے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا وَعِطْرَتِي، دوسری چیز میں اپنے بعد جو چھوڑ کر کے جاؤں گا وَعِطْرَتِي، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ اللہ رسول نے فرماتے ہیں میرے بعد ان دونوں چیزوں کو جو پکڑ رکھے گا، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چل گیا ناظرین کتاب اللہ پر عمل، سنت رسول کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، ان کی عزت ان کی تکریم و تعظیم کرنا، ان کو اپنا اسوہ بنانا، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ جو انسان اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا سمجھ جاؤ کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ آج فرمایا جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، جس میں قرآن کے ساتھ اہل بیت ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس نے اہل بیت سے محبت کرنا چھوڑ دیا، اپنے دل سے اہل بیت کی محبت نکال دیا، گویا کہ اب وہ انسان گمراہی پر چلا گیا
اور ہدایت سے وہ محروم کر دیا گیا۔ ناظرین یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث اور ناظرین کے سامنے پیش کرے، وہ حدیث بھی بڑی اہم ہے اور اس حدیث کا بھی بیان کر دینا اور ناظرین کو سنا دینا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کی محبت ہدایت کی علامت ہے، اور اہل بیت سے نفرت کرنا ضلالت اور گمراہی کی علامت قرار دی گئی ہے۔ دوسری حدیث ناظرین زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم، اے لوگو ہم تمہارے درمیان دو بڑی بھاری چیزیں، دو بڑی عظیم ترین چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اور دوسرے ہمارے اہل بیت ہے، اور دوسری کتاب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دونوں چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل کو۔ پھر آپ نے فرمایا لن تضلوا بعدی، ان دونوں کو جب تک پکڑ رکھو گے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسرے نبی کی اہل بیت، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے دنیا میں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑے تو ضلالت اور گمراہی میں جا پڑو گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے خاندان کے لوگ، پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَمْ يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں برابر ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جاؤ، اس لیے فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونَ فِيهِمَا، اور فرمایا اس لیے خوب اچھی طرح سے اپنے انجام کو سوچ لو، اپنے دل کو ٹٹول لو، اور اپنے حالات اور اعمال کا جائزہ لے لو کہ کتاب اللہ میرے جانے کے بعد کتاب اللہ اور میرے اہل بیت کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے، تمہارا کیا سلوک ہے، تمہارا کیا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہمارے اہل بیت کے ساتھ اچھی طرح سے اپنا جائزہ لے لو۔ ناظرین اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا، یہ آپ کے سامنے جو میں نے پیش کیا کہ اہل بیت کی محبت، ان کا احترام اور ان کی تکریم و تعظیم اور ان کے حقوق کا ادا کرنا اصل میں ہدایت ہے۔ جس نے اہل بیت سے نفرت کیا یا دل سے محبت کو نکال دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ ناظرین یہاں ایک چیز اور واضح کر دیں، ان دونوں حدیثوں میں جو بار بار آیا کتاب اللہ کو پکڑ لیں اور اہل بیت کو جو پکڑ رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کتاب اللہ کے پکڑنے کا مطلب تو واضح ہے، کتاب اللہ پر عمل کرنا۔ اہل بیت کے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے علوم سے فائدہ اٹھانا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے محبت اہل بیت کے موضوع پر پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ ناظرین وقت اختتام کو پہنچا، ہمیں رخصت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔